جو احباب جانور خرید چکے ہیں، جن کے پاس اچھا خاصا مال ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہر کس و ناکس سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے دھڑلے سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے کتنے کا بکرا لایا ہے، کتنا قیمتی جانور آپ لائے، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو کے رہ جائیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس ہر مرتبہ وہ بکرا لا دیتے لیکن پتہ نہیں اس سال ان کے پاس اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، شاید وہ بڑے جانور میں حصہ ملے ہوں اور آپ کے پوچھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے قربانی اور ہمارے اخلاقی ذمہ داری، یعنی قربانی کے جو دن بالکل قریب ہیں، ان دنوں میں ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اخلاقی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا لحاظ آج کل نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم ہر کسی سے یہ نہ پوچھیں کہ قربانی کے لیے کتنے کا آپ بکرا لائے ہیں، آپ کا جانور کتنا قیمتی ہے، یہ ہر ایک سے ہم سوال نہ کریں، اس لیے کہ آج کل معاملہ ایسا ہے، باوجود اس کے کہ نصاب کے مالک ہیں، باوجود اس کے کہ قربانی واجب ہے، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور کاروبار اتنے زیادہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے مشکل بات آن پڑی ہے کہ ان کے لیے جانور خریدنا دو بھر ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو جو احباب جانور خرید چکے ہیں، جن کے پاس اچھا خاصا مال ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہر کس و ناکس سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے دھڑلے سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے کتنے کا بکرا لایا ہے، کتنا قیمتی جانور آپ لائے، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو کے رہ جائیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس ہر مرتبہ وہ بکرا لا رہے تھے لیکن پتہ نہیں اس سال ان کے پاس اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، شاید وہ بڑے جانور میں حصہ ملے ہوں اور آپ کے پوچھنے کی وجہ سے ان کو سبکی ہو جائے، ان کو شرمندگی ہو جائے۔ تو ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے اس مرتبہ، آگے بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کا سوال نہ کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کوئی اچھا جانور خریدا ہو، مہنگے سے مہنگا جانور خریدا ہو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے فوٹوز آپ اپنے دوست احباب سے شیئر نہ کریں، اس کو آپ اپنے سٹیٹس پہ، اپنے سٹوری پہ نہ رکھیں، بولتے نہ پھریں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا ہے، ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا ہے۔ سامنے والوں سے سوال کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اور ہم نے کچھ خریدا کیا ہے تو وہ اللہ کے واسطے ہم نے کیا ہے، اس کو بھی بولتے پھرنا، اس کو بھی بتاتے پھرنا یہ بھی غلط بات ہے، تاکہ سامنے والوں کا دل جو ہے چھوٹا نہ ہو جائے، ان کو جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں پوائنٹس پر ہم اپنے آپ کو جو ہے پابند کریں اور اپنے آپ کو اس پر پابند کرنے کی کوشش کریں، اور میرا یہ پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ اور دوسری بات، ایک مسئلہ ہے، اس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اخلاقی ذمہ داری ہماری ہوگی کہ
چاند دیکھنے کے بعد، ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو عورت قربانی کا ارادہ رکھتی ہو، ان کو مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ کاٹیں۔ ان دنوں اگر کسی کو ہم حجام کے پاس دیکھ لیں، کسی کو ہم بال کٹاتے ہوئے دیکھ لیں، ناخن کاٹتے ہوئے دیکھیں، تو پورا جو ہے تو وہ ایک دم جو ہے وہاں پہ گڑبڑ نہ کرے، دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، اس سے بھی سامنے والوں کو شرمندگی ہوگی۔ اگر آپ کو بولنا ہی ہے تو آپ ان کو اکیلے میں لے جا کر بولیں، اور یہ کوئی سنت یا کوئی واجب چیز نہیں ہے، یہ استحباب ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، تو کوئی زیادہ حرج نہیں ہے۔ بھائی ہم کوئی فجر کی نماز میں نہیں آ رہے ہیں تو ان کو نہیں بول رہے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کوئی والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو ان کو ہم نہیں روک رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھ رہے، جو کہ واجب ہے، ضروری ہے، وہاں پر تو ہم نہیں ٹوکتے، لیکن یہ مستحب ہے، اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ اوور کر دیا کہ بھئی اس کو فرض سے زیادہ سمجھنے لگے۔ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھولے سے کاٹ لے یا پھر کوئی ضرورتاً کاٹ لے تو اجازت ہے۔ اگر کوئی حجامت کروا رہے ہوں، کوئی ناخن کاٹ رہے ہوں، تو وہاں پہ جو ہے بوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ استحباب ہے، اس کو وہیں تک رکھیں، ورنہ تو آہستہ آہستہ یہ بات اتنی آگے بڑھے گی، قربانی تو کہیں اور چلے جائے گی، لوگ جو ہے بال اور ناخن کاٹنے نہ کاٹنے میں لگے رہیں گے۔ اس لیے اس بات کا بھی ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی، ہم انشاءاللہ جانور خریدیں گے یا خرید چکے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو لاتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے اندر، اس کو ہم آٹو میں لا رہے ہوں، اپنی گاڑی پہ لا رہے ہوں، کسی گاڑی میں لا رہے ہوں، تو وہاں پر ہمیں انسانیت کا ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جانور ویسے بھی محترم ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہو اس کا احترام کرنے کی اسلام میں جو ہے حکم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اور زیادہ وہ محترم ہوتا ہے، اس لیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن جانوروں کو لے جایا جاتا تھا قربانی کے لیے، ان کے گلوں میں ایک قسم کا پٹا ڈال دیا جاتا تھا، ان پر ایک قسم کا رنگ دیا جاتا تھا، تھوڑا سا اس پر کلر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کے اندر ایک نشانی ایسی لگائی جاتی تھی کہ یہ جانور قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور جو جانور قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے اس کو لوگ تکلیف نہیں دیتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے تھے۔ تو ہمیں ان واقعات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کو ایسا تیسا گھسڑ کے لے کے آ رہی، منڈی نیچے ہے اور جو ہے وہ پورا ایسا پیروں کے پاس لٹا ہوا ہے، اس طرح سے ہم نہ کریں، بلکہ جانور کا احترام کریں۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہم مارکیٹ سے جانور کو خرید کے گھر تک لانے پر بھی کسی کو اس بات کے اعتراض کی اجازت نہ ملے کہ کوئی اعتراض کرے کہ دیکھو اسلام ان کو یہ سکھا رہا، اتنا اچھے انداز سے ہم لائیں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طرح سے جانور کو جب باندھیں گے اپنے گھر پر، اپنی گلی میں، تو ایسی جگہ باندھیں جس سے آنے جانے والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں یہاں تک کہوں اس مرتبہ کہ اپنے گھر میں بھی ایسی جگہ اس کو باندھے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے یا کوئی بھی آپ کے گھر آ جائے تو ان کو تکلیف نہ ہو، قربانی کے جانور سے تکلیف نہ ہو۔ اوورآل ہم اس بات کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اس کا لحاظ کرنے کی کوشش کریں کہ قربانی کے جانور سے لے کر قربانی کے گوشت تک اس پورے پیریڈ میں کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، نہ جانور کو تکلیف ہو، نہ اپنے گھر والوں کو تکلیف ہو، نہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، نہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ یہ ہم پیغام دینے کی کوشش کریں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ ہم اخلاق پیش کریں کہ ہم قربانی بھی دیتے ہیں تو گلی خراب نہیں ہوگی، ہم بکرا 4 دن اپنے گھر میں رکھیں گے لیکن پڑوسیوں کو پریشانی نہیں ہوگی، صفائی ستھرائی کا خیال ہم کریں، اس کے کھانے پینے کا ہم خیال کریں، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا میرے دوستوں یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہوگی۔ تو ایسی جگہ نہ باندھیں جس سے خود جانور کو تکلیف ہو یا پھر دوسروں کو تکلیف ہو، ایسی جگہ باندھیں کہ جانور کے لیے بھی کشادہ وہاں پر جگہ ہو، آنے جانے والوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہو۔ ایسی جگہ نہ باندھیں جہاں کہ کوئی روزانہ اپنی گاڑی پارک کر رہے ہوں، تو وہ پریشانی ہو جائے گی۔ جیسے برادران وطن کوئی عید کرتے ہیں اور راستے میں جو ہے کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے،
جس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت ہم بولتے کہ بھئی یہ کیسی عید ہے ان کی، یہ کیسا مذہب ہے ان کا کہ لوگوں کو تکلیف دے رہے 8-8 دن تک، 9-9 دن تک۔ تو ہم بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم جب بقرعید کر رہے ہوں تو بکرے کو ایسی جگہ پر باندھیں، ایسی جگہ پر اسے رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ آگے کی جو ہماری ذمہ داری ہوگی وہ یہ کہ جانور کی ہم خدمت کریں گے اور صفائی ستھرائی کا پورا لحاظ رکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں، ان کو ذمہ داری دے دیں، ان کو یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس طرح پالا تھا، پوسا تھا، ان سے محبت تھی، اس کے بعد ان کو ذبح کر رہے تھے۔ تو ہمارے گھر جو جانور آیا ہے ہم اس کی خدمت کریں، ہم اس کی صفائی کریں، تاکہ اس سے ہمیں لگاؤ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے لگاؤ ہو جائے، اور ہم اپنی اس لگاؤ کو، اپنی اس محبت کو قربان کرنے چلیں عید کے دن۔ اس لیے اس کی خدمت ضروری ہے، اس کا چارہ ہے یا نہیں ہے، اس کا پانی ہے یا نہیں ہے، اس کے گلے میں رسی جو ہے پھندا تو نہیں بن گئی، اس کے پیروں میں تو نہیں آ گئی رسی، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جانور لاتے اور وہ جو ہے قربانی ہوئے تک آدھا ہو جاتا، اس سے ہمارا بھی نقصان ہے، اس سے غربا کا بھی نقصان ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا اور اس کی صفائی ستھرائی کا، ان تمام چیزوں کا ہم لحاظ کریں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ عید جو ہے ڈھنگ کی عید ہے، بے ڈھنگی عید ہم نہ بنائیں، ڈھنگ والی عید بنائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی پوری صفائی ستھرائی کا ہم خیال کریں۔ اسی طرح سے جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو اپنے جہاں اس کو باندھا گیا ہے وہاں سے جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں تو ایک سلیقے سے لے جائیں، اس کو گھسیٹ رہے اور جو ہے اس کو جیسا بولے ویسا کھینچ رہے، اس کی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہوگا کہ اس کو اہتمام سے لے جائیں، دو لوگ پکڑ کر لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک جنے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے جا رہے۔ اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، جانور کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ وہ ہماری شفاعت کا، وہ ہماری نجات کا، وہ ہماری کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اس کا احترام کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طرح سے جب ذبح کیا جائے تو دوسرے زندہ جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کریں، اس کا بھی خیال لوگ نہیں کرتے۔ جانور 2-4 بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی کے سامنے لوگ دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جانور کو آڑ میں لے جائیں، جو جانور زندے ہیں ان کے بیچ میں کوئی آڑ، کوئی بیشٹ بندے، یا ان کو کسی دیوار کے پیچھے لے جائیں، اور جہاں ذبح کیا جا رہا ہے، جہاں پتم کیا جا رہا ہے، جہاں اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، زندہ جانور کو نہ دکھے، ایسی جگہ پر ہم ذبح کرنے کی کوشش کریں، اور پورا سیٹ اپ ہم چینج کر دیں کہ بھئی جو زندے جانور ہیں وہ اس طرف ہوں گے اور جن کو ذبح کیا جائے گا ان کو اس طرف ذبح کیا جائے گا۔ اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جانور کو لٹانے کے بعد، عام طور سے جانور کو لٹانے کے بعد جن کی قربانی ہے ان کو بلایا جاتا، ان کو دیکھو بھائی، سامنے آؤ بھائی، اس میں جو ہے 2-4 منٹ نکل جاتے، 5 منٹ نکل جاتے، 10 منٹ نکل جاتے، جبکہ بکرے کو معلوم ہو گیا کہ بھائی ہمیں کو ذبح کیا جا رہا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے جب اس کو لٹا دیں تو فوراً ذبح کریں۔ میں جب یہ بات کہوں تو آپ کو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائی اس کو ذبح کر رہے تو تکلیف ہوتی چنا، تو 2-4 منٹ رکانے میں کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اسلامی جو طریقہ ذبح کرنے کا اتنا لطیف ہے، اتنا سہل ہے کہ اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر اس کو شاٹ دیا جائے تو تکلیف ہوگی، اگر اس کو دوسری جگہ سے کہیں سے بھوگا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن ذبح کرنے کا جو طریقہ اسلامی ہے اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ لطافت ایک دم بالکل نرمی کے ساتھ وہ ذبح ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بھی ہم لحاظ رکھیں کہ بکرے کو لٹانے کے بعد دیر نہ کریں، فوراً ذبح کریں، جس کو بلانا ہے پہلے بلا لیں، جس کو دیکھنا ہے وہ پہلے دیکھ لیں، بعد میں جو ہے ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے اس بات کا لحاظ کچھ سال پہلے تک بہت کیا جاتا تھا، لیکن ان دنوں اس بات کا لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ یقین جانیے ہم چھوڑ دیتے کیسا بھی ہو جائے، لیکن ضروری ہے کہ ذبح کے لیے جو چھری لی جائے وہ چھری بہت زیادہ تیز ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسے کیسز
پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے، ذبح کرنے کی کوشش کر رہے، ذبح نہیں ہو رہا تو چاقو بدل رہے، چھرا بدل رہے. یہ بہت غلط بات ہے. جب ذبح کرنے کے لیے ہم جائیں تو بہت تیز قصاب سے 2 سے 3 مرتبہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ تیز ہے یا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہ دی جائے. جب ایک بار میں ذبح ہو جائے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. گردن پہ، گلے پہ جب اس کو لگڑتے جائیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی. یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. 1 سے 3 مرتبہ پوچھیں، اس کو بتا دیں اگر نہیں کٹا صحیح تو تمہارے پیسے کم کر دیں گے، صحیح چھری دیں، یا پھر فوراً اس کو تیز کروا لیں، اس کے بعد ذبح کرنے جائیں. اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جس کا بھی لحاظ عام طور سے کچھ سال پہلے تک کیا جاتا تھا لیکن آج بے صبرے ہم ہو گئے. ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کا چمڑا نکال